حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، دربار رسالت کا دل چیر دینے والا واقعہ۔ ثمامہ بن آسال کی کفار مکہ کی ایما پر مسلمانوں سے عداوت۔ قریش مکہ کے باہمی معاہدے کے نتیجے میں مسلمان 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ انہوں نے ہر طرح کی سختیاں برداشت کیں لیکن ثابت قدم رہے۔ مکہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا۔ کفار مکہ کی ایما پر یمامہ کے رئیس ثمامہ بن آسال نے غلہ شیب ابی طالب کے محصورین کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ یمامہ کے غلے کا ایک دانہ بھی شیب ابی طالب میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں، ثمامہ بن آسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عداوت رکھتا تھا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ ثمامہ بن آسال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد علا بن حضری رضی اللہ عنہ کو قتل کی دھمکیاں۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سلاطین کو تبلیغ اسلام کے لیے خطوط روانہ فرمائے تھے۔ ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم بحرین منذر بن سعدی کے نام لکھا تھا۔ اس خط کو لے کر صحابی رسول حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تھے۔ منذر نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ واپسی پر وہ یمامہ سے گزرے تو یمامہ کے سردار ثمامہ بن آسال نے ان سے پوچھا، کیا تم محمد کے ایلچی ہو؟ حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، اب تم زندہ اس کے پاس واپس نہیں جا سکو گے۔ مزید یہ کہ وہ حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس پر اس کے چچا عامر نے اس سے کہا، ثمامہ بن آسال، عقل کی بات کرو، اس شخص سے تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ عامر کی مداخلت کے بعد ثمامہ بن آسال نے صحابی حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ثمامہ بن آسال نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گھیر کر شہید کر دیا۔ یہ دل خراش خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس اندوہناک واقعے کے چند ہی روز بعد ثمامہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ سواروں کا ایک دستہ نجد کے مقام پر موجود تھا۔ اتفاق سے گشت کے دوران وہ یمامہ کے سردار ثمامہ کو پکڑ لائے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دیکھا، خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے، نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا، اس کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے، کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوں، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا، جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا، میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھیں، اس بستی کو کیا دیکھوں؟
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ ہمیشہ مسکرانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بے تاب تھیں ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جاؤ، اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں ہے کیسا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سرپٹ بھاگا، دڑکی لگائی اور پھر ثمامہ کہتے ہیں قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا، 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے۔ کہا چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe. Like and follow. Subscribe.